عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ دوستو، اڈیالہ جیل 2-3 دن سے خبروں کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور وہاں جو وفد بات چیت کر کے نکلتا ہے اس کا الگ بیانیہ ہے۔ خان صاحب کی فیملی کا الگ بیانیہ ہے، بیرسٹر گوہر کا الگ بیانیہ ہے، بیرسٹر فیصل چودھری کا الگ بیانیہ ہے، لیکن کس پہ اعتبار کریں کس پہ نہ کریں ہمارے لیے تو یہ بڑا عجیب و معاملہ ہے۔ لیکن ہم نے جو اعتبار کیا ہے وہ اپنے رپورٹرز پر اعتبار کیا ہے کہ آج رپورٹروں کی بات چیت بھی ہوئی خان صاحب سے، اور 26 نومبر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے، اور وہ انکشاف آپ کو ان میں سے کسی بات چیت کرنے والے نے، نہ علیمہ خان نے بتایا، نہ فیصل چودھری نے بتایا، نہ بیرسٹر گوہر نے بتایا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب نے آج رپورٹرز کو کیا بتایا ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی کبھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ جلد سے جلوس ہوں، حکومت پریشان ہو، تو سب سے ایزی ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا میڈیا ہوتا ہے۔ اور اب ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت نے پاکستان کی میڈیا کو نتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پابندیاں تو پہلے بھی ہیں، بولنے کی آزادی محدود ہے، لکھا جا نہیں سکتا، تو پھر بھی نتھ ڈالنے سے کیا فرق پڑے گا یہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ہمارے لیے تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ نتھ کیسے ڈال رہے ہیں، کیا حکومت سوچ رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، وہ بھی ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے۔ تیسرا کہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک مرتبہ پھر شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا ہے، اور 5 دسمبر کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ بڑے اہم موضوعات ہیں جس کا ہم احاطہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک افضل بٹ ود فیکٹس ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس اتھینٹک خبریں اور تجزیے پہنچ سکیں۔ دوستو، میں نے بات شروع کی تھی کہ آج اڈیالہ میں کیا ہوا اور کل کیا ہوا تھا۔ خان صاحب سے بیرسٹر گوہر مل کر نکلے تو انہوں نے جو بات چیت کی وہ بالکل الگ تھی، فیصل چودھری صاحب نے جو کی وہ بالکل الگ تھی، اور آج علیمہ خان صاحبہ نے جو کی ہے وہ بالکل الگ ہے۔ ایک بات تو بالکل ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ خان صاحب کی فیملی، خواہ وہ بشرا بی بی ہوں وہ، اور خان صاحب کی بہنیں وہ ہوں، وہ فیملی کا حصہ ہیں، اور پی ٹی آئی کی قیادت جو کوئی بھی ہے وہ الگ الگ پیج پر ہے۔ پتہ نہیں اب خان صاحب دونوں سے الگ الگ باتیں کرتے ہیں یا دونوں کی انٹرپریٹیشن غلط ہوتی ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جیسا لیڈر جو ہے وہ فیصل چودھری سے اور بات کرے، بیرسٹر گوہر سے اور بات کرے، علیمہ خان سے اور بات کرے، اور بشرا بی بی سے اور بات کرے۔ یہ تو خان صاحب کو جب اوپنلی بات کرنے کا موقع ملے گا تو تب ہوگا۔ تو اب 26 نومبر کے حوالے سے خان صاحب نے جو باتیں کی، فیصل چودھری کی بات آپ سن چکے ہیں، اس پر میں مزید آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا۔ بیرسٹر گوہر صاحب کی بات آپ سن چکے ہیں، تمام ٹی وی چینل وہ آپ کو سنا چکے ہیں۔ کل کیونکہ علیمہ خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، علیمہ خان صاحب آج ملی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھیں، خان صاحب کہتے ہیں میرے پاس آخری پتہ بھی موجود ہے، یعنی فائنل کال کے بعد فائنل پتہ ابھی موجود ہے۔ اب وہ دیکھیں خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ بہرحال جو رپورٹر کے ساتھ خان صاحب کی بات ہوئی میرے لیے وہ بڑی حیران کن ہے۔ جب رپورٹر سے پوچھا کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ بشرا بی بی اور دعویٰ کر رہی ہے، بیرسٹر گوہر اور دعویٰ کر رہے ہیں، اور باقی پارٹی جو ہے وہ ان کو مشکوک سمجھ رہی ہے، تو آپ کم از کم یہ تو بتا دیں کہ کیا آپ نے سنگ جانے کا فیصلہ جو ہے اپنی پارٹی قیادت کو آگاہ کیا تھا؟ اگر یہ درست ہے تو پھر بشرا بی بی یہ کیوں کہتی ہے کہ خان نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ڈی چوک جانا ہے، اور میں اگر اکیلی بھی رہ جاؤں تو ڈی چوک جاؤں گی؟ ایک ہی پارٹی میں رہتے ہوئے، ایک ہی لیڈر کی کمانڈ میں رہتے ہوئے، ایک ہی لیڈر کی رہائی کے لیے کیا دونوں الگ الگ جو ہے وہ بیانیہ دے رہے ہیں؟ یا آپ نے دونوں سے بات ایک کی تھی، یا بشرا بی بی جھوٹ بول رہی ہے، یا بیرسٹر گوہر جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ نے دونوں سے بات الگ الگ کی تھی؟
تو اس کے جواب میں جو خان صاحب نے انکشاف کیا وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بڑا حیران کن ہے. خان صاحب نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پارٹی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ ہم سنگجانی چلے جاتے ہیں، اور مجھے تو پتہ نہیں کہ سنگجانی کہاں ہے، اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد سے باہر ہے. تو میں نے سمجھا کوئی مرکزی پوائنٹ ہوگا اسلام آباد کا. چلو ٹھیک ہے، ہم خان صاحب کی بات پہ جو ہے وہ یقین کر لیتے ہیں کہ خان صاحب کو سنگجانی کا نہیں پتہ ہوگا. آگے چلتے ہیں. بھائی اگر سنگجانی کا نہیں پتہ تھا تو ڈی چوک کا تو پتہ تھا، تو آپ دو ٹوک الفاظ میں بتا دیتے کہ بھائی سنگجانی جانا ہے یا نہیں جانا ہے. انہوں نے تردید نہیں کی خان صاحب نے کہ میں نے یہ انہیں نہیں کہا تھا. انہوں نے لیکن اس سے بڑا انکشاف کیا جب بشرا بی بی کے حوالے سے ان سے یہ کویسچن کیا گیا. اچھا جی خان صاحب، بشرا بی بی یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ نے ڈی چوک جانا ہے اور وہاں جا کر اپنا یہ سارے مطالبات رکھنے ہیں اور یہ سارا دھرنا وہاں پر دینے ہیں. تو یہ بتائیں کہ چلو آپ کو سنگجانی کا تو نہیں پتا تھا خان صاحب، آپ کو تو ڈی چوک کا تو پتا تھا. تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں، جب مجھے پارٹی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ ہم نے سنگجانی بیٹھنا ہے تو مجھے اس وقت یہ تو نہیں پتا تھا کہ سنگجانی پنڈی میں ہے، اسلام آباد میں. لیکن میں نے بشرا بی بی سے جب بات کی تھی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی یہ لیڈر اگر ڈی چوک نہیں جائیں گے تو کسی بھی بہانے سے 2 دن بعد انہوں نے اٹھ جانا ہے، انہوں نے لمبا دھرنا نہیں دینا. یا اب خان صاحب کا ان کی نیت پر شک تھا، یا خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن خان صاحب نے یہ آج لفظ رپورٹر سے کہے. تو انہوں نے کہا اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ تو لمبا دھرنا کرنے کے چکر میں نہیں ہے. یہ 2 دن بعد انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی اچانک موسم تبدیل ہو گیا ہے، اسلام آباد میں سردی ہو گئی ہے، سٹے نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس لیے ہم دھرنا ختم کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے بشرا بی بی کو یہ کہا کہ آپ نے اس 26 نومبر کے احتجاج کو وہاں لے کر جانا ہے، یعنی ڈی چوک یا ایسی ویزیبل جگہ جو میٹر کرتی ہو، اور یہ اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہو جاتے. تو اس لیے اب ہم کیا سمجھیں، جب میں نے پہلی بات کہی تھی کہ خان صاحب کی فیملی کا بیانیہ بالکل الگ ہوتا ہے اور پارٹی قیادت کا الگ ہوتا ہے. کل جب خان صاحب سے پارٹی قیادت مل کر نکلی تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سلمان اکرم صاحب راجہ کا استعفیٰ، فلاں کا استعفیٰ، فلاں کا استعفیٰ. لیکن انہوں نے باہر آ کر یہ کہا کہ خان صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا، لوگوں کو ایکٹیو کیا، لوگوں کو لے کر آئے. بہرحال اس قتل عام کا مجھے افسوس ہے. اور انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ ہم نے خان صاحب کو بتایا کہ 12 لوگ ہمارے مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ جو 200, 250, 300 کا فگر چل رہا ہے، ہم نے اس کو ڈس آؤٹ کیا ہے اور اس کو بتا دیا ہے. اب آگے چلے کہ یہ صورتحال پیش کیوں آ رہی ہے. کہ ایک تو یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب نے، جو پی ٹی آئی کا یوٹیوبرز ہے، جو اس کا ڈیجیٹل میڈیا ہے سپورٹیو، میں آفیشیل کی بات نہیں کرتا، اس کو ہی ڈس آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے تھے عمران خان بیمار ہے، عمران خان کو وہاں شفٹ کر دیا گیا ہے، وہ ہماری پالیسی نہیں ہے، ہم ان سب کو ڈس آؤٹ کرتے ہیں. اٹ مینز وہ عمران خان کے حمایتی یوٹیوبر جو گزشتہ 10-12 سال سے جنہوں نے اپنی کریڈیبلٹی بھی ڈیمیج کی، جنہوں نے جرنلزم کا ستیہ ناش بھی کیا، لیکن خان صاحب کے ساتھ تو وہ کھڑے تھے، جو بھی بیان نہیں آتا تھا لے کر چلتے تھے. کل بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کو ڈس آؤٹ کر دیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 4 اکتوبر سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو نام لے کر کہا تھا کہ بھائی پارٹی پالیسی ہم نے بنانی ہے، لیڈرز نے بنانی ہے، یوٹیوبرز نے نہیں بنانی، اس لیے ان کی خواہشیں اپنی ہوں گی، ہم نے اس کے مطابق نہیں چلنا. اب پتہ نہیں صورتحال کس قدر جاتی ہے کہ جب عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ انہی یوٹیوبرز کے ساتھ چل رہی ہے، کیونکہ یوٹیوبرز کے حوالے سے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اب
ہم ہماری خبریں کون لیک کرتا ہے؟ ظاہر ہے جن لوگوں کی جڑیں ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب کو تو ابھی پی ٹی آئی میں آئے ہوئے میرا خیال ہے 2 سال ہوئے ہیں، لیکن بہت سے ایسے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے خان صاحب کے لیے، ان کے روٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ان سے زیادہ ہیں، ان تک خبر پہنچتی ہوگی۔ بہرحال انہوں نے کل اعلان کیا تھا کہ ہم اب دیکھیں گے کہ ہماری خبریں کیسے باہر نکلتی ہیں۔ تو خان صاحب کے اس انکشاف کے بعد انہوں نے بشرا بی بی کو یہ کہا تھا کہ ان لیڈرز پر مجھے شک ہے کہ یہ 2-3 دن کے بعد دھرنا ختم کر دیں گے، تو اس لیے آپ نے اس وقت تک ختم نہیں کرنا جب تک یہ معاملہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تو اٹ مینز کہ جو کچھ بشرا بی بی کر رہی تھیں، جو کچھ 26 نومبر کو دعوے کر رہے تھے، صرف بشرا بی بی کو یہ اختیار تھا، اور وہ آج خان صاحب نے تائید کر دی ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ خان صاحب کے کہنے پہ کیا۔ تو اس لیے صورتحال میرا خیال ہے جو لوگ کنفیوز تھے کہ شاید بشرا بی بی نے ضد کی ہے، بشرا بی بی کی ضد کی وجہ سے سب کچھ ہوا، بشرا بی بی یہ نہ کرتی تو شاید یہ دھرنا 10 دن 20 دن چلتا، تو بشرا بی بی کی ضد کی وجہ سے لوگ سنجانی نہیں جا سکے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بشرا بی بی کی ضد نہیں تھی، خان صاحب کا فیصلہ تھا جس کا انکشاف آج خان صاحب نے خود کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا میڈیا تو ویسے ہی وینٹیلیٹر پہ ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، نہ کچھ بات کر سکتا ہے، تو یہ وینٹیلیٹر پر میڈیا کو مزید نتھ ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس کے لیے پھر وہی پرانا چورن جو کسی دور میں عمران خان کے دور میں فواد چودھری بیچتے تھے، آج کل منسٹری انفارمیشن بیچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پاکستان میڈیا ریگولیٹر اتھارٹی قائم کرنے کی بات کی گئی تھی، اب ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتے ہیں کہ ہم مادر پدر آزاد میڈیا کے حامی نہیں ہیں، ہم فیک نیوز کے سپورٹر نہیں ہیں، لیکن کوئی ایسا قانون بنایا گیا جس میں میڈیا سٹیک ہولڈر سے ڈسکشن نہ کی گئی، انہیں اعتماد میں نہ لیا گیا، تو ایسے کسی قانون کو ہم نہیں مانیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آج کل تھوڑا سا اپنے آپ کو ایزی سمجھتے ہوں کہ آپ نے بڑا ایزیلی 26 نومبر کا جو فائنل کال تھی اس کو ٹال دیا اور اسے نکل آئے، لیکن ذرا پی ایف جے کی ہسٹری ذرا اس سے ڈفرینٹ ہے۔ آپ 1950 سے لے کر آج تک دیکھیں گے تو کوئی خواہ مارشل لا کا ڈکٹیٹر تھا، خواہ سیولین ڈکٹیٹر تھا، پی ایف جے نے پریس فریڈم کی حفاظت کے لیے ہر کسی کے سامنے جو ہے وہ شیشہ پلائی دیوار کا کردار ادا کیا تھا، اور اب بھی اگر یہ نت ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پھر آپ کو یہ میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ذرا مشرف دور کا ہمارا ایجیٹیشن دیکھ لیں، ضیاء الحق دور کا دیکھ لیں، اور ایون دین عمران خان صاحب کے دور کا دیکھ لیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اور وہ لوگ جو اس کو منظور کرانا چاہ رہے ہیں، میں انہیں یاد دہانی بھی کرانا چاہتا ہوں کہ جناب پرائم منسٹر صاحب، جب ہم نے اس میڈیا ریگولیٹر اتھارٹی کے لیے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے کیمپ لگایا تھا، تو جناب وزیر اعظم صاحب آپ ایک دن میں 2 مرتبہ میرے پاس تشریف لائے تھے، بلاول بھٹو صاحب ایک دن میں 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ میرے پاس تشریف لائے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے تھے، محمود خان چکری صاحب تشریف لائے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب بھی ہمارے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ پریس فریڈم کے لیے سٹرگل کی ہے، جو کل بھی جاری تھی، آج بھی جاری ہے، اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔ آخری بات آپ کو آزاد کشمیر کے حوالے سے بتائیں گے کہ آپ نے گزشتہ 4-5 ماہ سے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ ایک بڑے عرصے کے بعد عوامی حقوق کے لیے ایک کمیٹی بنی، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔ اس کی اپیل پر آزاد کشمیر میں تاریخ ساز احتجاج ہوا، لیکن اس میں جب تشدد کیا گیا، پولیس اہلکاروں کو مارا گیا، دیگر معاملات ہوئے، تو پھر دوسری طرف سے بھی پولیس آئی اور محاذرائی بھی ہوئی، لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں۔ اب ایک مرتبہ پھر عوامی ایکشن جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 5 نومبر کو، یعنی ایک دن بعد، ہڑتال کی، پہیا جام ہڑتال کی اور شٹر ڈاؤن کی کال دی ہے۔ میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر سے یہ کہتا ہوں کہ عوام جب کوئی مطالبہ کرتی ہے تو انہوں نے جا کر شیخ عبداللہ سے مطالبہ نہیں کرنا، عمر عبداللہ سے مطالبہ نہیں کرنا،
انہوں نے مودی سے مطالبہ نہیں کرنا، انہوں نے آپ سے مطالبہ کرنا ہے۔ اور جو وزیر اعظم کی اتحادی دونوں جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور مسلم لیگ نون، یہ اس وقت بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ دوستو 5 نومبر گزر جائے گا پہیا جام ہڑتال کال کے حوالے سے، اگر تمام لیڈرشپ جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھے، مطالبہ ان کا سادہ سا ہے کہ آج آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے ایک بڑا تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے۔ ایک بلیک لاز پر مشتمل صدارتی آرڈیننس آیا تھا جس پر ریزنمنٹ تھی، آج سپریم کورٹ نے اس کو معطل کر دیا ہے۔ اب جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ حکومت اسے باضابطہ واپس لینے کا اعلان کرے، اور جو لوگ گرفتار کیا گئے تھے اس وجہ سے، جو اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، انہیں رہا کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اور گزشتہ تحریک کے دوران بھی جناب وزیر اعظم جو سیاسی جماعتیں آپ کے اتحادی ہیں انہیں آن بورڈ کریں، کیونکہ عوام کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں جماعتیں اس چکر میں تھیں کہ بھائی یہ ملبہ سارا وزیر اعظم پہ گرنا ہے، اور یہ احتجاج کامیاب ہوگا تو ہمیں تحریک اعتماد لانے کا موقع مل جائے گا۔ اور وزیر اعظم ان سے بھی سیانے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اتنی بڑی تحریک چل رہی ہو، اگر اس حد تک شٹر ڈاؤن ہو رہا ہو، تو پہیا جام ہو رہا ہو، تو کون سی وفاقی حکومت ہوگی جو یہ اجازت دے گی کہ ان حالات میں آپ آزاد کشمیر میں تحریک اعتماد لے کر آئیں؟ تو اس لیے دونوں نے اپنی اپنی گیم میں آزاد کشمیر کے حالات کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ جو آج تک نہیں پہنچے تھے۔ تو عزیز دوستو، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔